نے ان سے بولا تھا عبد القادر کیسا ہی وقت آ جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ کر لو اپنی امی سے۔ ہاں امی وعدہ کرتا ہوں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پھر رستے میں کیا ہوا، وہ قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پھر ان سے پوچھا، انہوں نے سچ بیان کیا، پھر سردار کے پاس لے گئے، اشرفیوں نکال لیے، نکالنے کے بعد پوچھے آپ سچ کیسے بولے؟ جھوٹ بولے تو ہم سچ مان لیتے تھے، لیکن آپ بولے امی سے وعدہ کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے ایسا سچ بول دیا کہ اس سچ بولنے کی یہ برکت ہو گئی، یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ سچ بولنے سے 40 جھوٹے وہ بھی سچے ہو گئے۔ وہ جو 40 ڈاکو تھے وہ سب سچے ہو گئے، انہوں نے سب نے توبہ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اور دیکھو سچ بولنے کی برکت، چور ولی بن گیا تھا ہے کہ نہیں؟ وہ چور آیا تھا، چور چرانے کے واسطے سامان باندھ لیا، پٹری باندھ لیا، پوٹلی باندھ لیا، اٹھا کے سر پہ رکھتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، پریشان ہو گیا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ سر پہ سامان لدا ہے، جانے کی نیت ہے، لیکن آنکھوں کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، بالکل اندھا ہو گیا۔ سب پریشان ہوا، جلدی جلدی سامان اٹھایا، نیچے زمین پہ رکھا، توبہ کیا، اے اللہ معاف کر دے، بس اتنا بولا نہیں، پھر آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر بولا ہو سکتا ہے اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوگا، ایک بار اور کوشش کر لیتا نا۔ پھر کیا کیا، واپس پوٹلی اٹھایا، واپس سر پہ رکھا، پھر آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اسی کشمکش میں مبتلا تھا، غوث پاک کے دروازے پر دستک ہوئی، غوث پاک نماز میں مشغول ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا میں خضر ہوں۔ بارگاہ غوثیہ مآب میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے ہیں۔ کہا آنے کا مقصد، اتنی رات کو؟ کہا فلاں علاقے کا قطب انتقال کر گیا ہے، وہاں پر قطب کی بحالی کرنی ہے، قطب کو لے جا کر تقرر کرنا ہے۔ کہا رات بہت ہو گئی ہے، صبح میں آنا۔ کہا پھر حضرت خضر نے صبح تک اگر وہ زمین پر زلزلے آ جائے، طوفان آ جائے، بجلیاں گرے تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ابھی دیجئے، ابھی قطب لے کے جا کر تقرر کرنا ہے۔ تو پھر حضرت غوث پاک نے کہا اندر آؤ، فلاں روم کے دروازے کے پیچھے ایک صاحب کھڑے ہیں، انہی کو لے جا کر مقرر کر لو۔ حضرات گرامی، تو حضرت خضر گھر میں آ گئے اور اسی کمرے میں گئے تو انہیں جو چور تھا ہیبت میں تھا، اندھا ہو جا کے آنکھوں کی روشنی لا کے انہیں گھابرا ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی، سامان نیچے رکھ کے رو رہا ہے، حضرت خضر اندر آئے، ہاتھ پکڑے، بولے چل۔ بولے کہاں؟ بولے فلاں علاقے کا تجھے قطب بنا دیا گیا۔ کہا میں قطب نہیں چور ہوں۔ کہا اب تک چور تھا، اب قطب بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بغداد شریف حاضری ہوئی ہے، اور بغداد شریف میں حضرت عبداللہ جن کا نام تھا، جن کو غوث پاک نے ولی بنا دیا، چور سے ولی بنا دیا، ان کے آستانے پر بھی الحمدللہ حاضری کا موقع ملا۔ حضرات گرامی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی سچے، اور سرکار غوث پاک کے پاس جو سچ بولتا تھا، سرکار غوث پاک اس کو ایسا نوازتے تھے کہ اب اسی سے سمجھ لو چور ہوتا تو ولی بن جاتا تھا۔ واہ 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 واہ، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اللہ پاک نے انہیں وہ اعلیٰ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ رفعت عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں نہ صرف غوث بنایا ہے بلکہ غوث اعظم بنایا ہے، نہ صرف ولایت عطا فرمایا ہے، ولایت میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، ولیوں کا سلطان و سردار بنایا ہے۔ اسی لیے تو غوث پاک نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا ہے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت روئے زمین پر 302 اولیاء کی جماعت تھی، جنہوں نے سنا غوث پاک کا اعلان، سب ولیوں نے گردن جھکائی، اور سارے ولیوں میں سب سے پہلے گردن جھکانے والے کوئی اور نہیں، ہند کے راجہ ہم سب کے راجہ اللہ، جنہوں نے اپنی گردن جھکا دی سب سے پہلے۔
اور کہا سرکار آپ کا قدم معین الدین کی صرف گردن پر ہی نہیں بلکہ سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے، سر پر بھی ہے، آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ نذرانہ محبت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا معین الدین مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے والا ولی ہے، سننے والا ولی ہے۔ ولی ولی سے کہہ رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا عطا کر دیا جائے گا۔ تو معین الدین چشتی نے کہا سرکار بغداد عطا فرمائیے۔ غوث پاک نے جواب دیا معین الدین بغداد تو شہاب الدین عمر سہروردی کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کی جا رہی ہے، تمہیں ہندوستان کی سلطنت عطا کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے وصال کے 811 سال گزر گئے بھائیوں، لیکن آج بھی حکومت غریب نواز کی چل رہی ہے، آج بھی سلطنت غریب نواز کی چل رہی ہے۔ دنیا یہ مان رہی ہے، دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے اور یہ کہتی نظر آ رہی ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان